السلام علیکم. میں آپ کو سنا رہی ہوں انسپکٹر احمد یار خان کی ایک زبردست تفتیشی کہانی جس کا نام ہے بال ایک چڑیل کے. لاش جہاں پڑی تھی وہ جگہ قدیر کے گاؤں سے نصف میل یا پون میل دور تھی. رحمت کے باپ نے اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کر کہ رحمت نے خودکشی کی ہے مجھے یہ وجہ بتائی کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا جس کے ساتھ ہم کرا رہے تھے، مگر اس نے یہ کبھی نہیں بتایا تھا کہ وہ کس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے. میں نے بوڑھے کو ابھی یہ بتانا مناسب نہ سمجھا کہ اس کے بیٹے نے خودکشی نہیں کی. میں نے لاش کے دونوں ٹکڑے چارپائی پر ڈلوائے. اس نے کرتا پہن رکھا تھا، وہ بھی کچلا گیا تھا، بری طرح پھٹا تھا. اس کی پہلو والی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں سے ایک ریشمی رومال نکلا. اس کے کونے میں گانٹھ دی ہوئی تھی. میں نے گانٹھ کھولی تو اس میں سے کسی عورت کے چند ایک بال گول گچھے کی صورت میں برآمد ہوئے. شہروں میں مقتولوں یا خودکشی کرنے والوں کی جیبوں سے محبت کے خطوط یا لڑکیوں کی تصویریں نکلتی ہیں، اور دیہات میں جو ناکام عاشق مرتے ہیں ان کے پاس لڑکیوں کی دی ہوئی عجیب عجیب سی نشانیاں ہوتی ہیں. رحمت جس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا اس کے متعلق کوئی نہیں جانتا تھا. مجھے اچانک یاد آیا کہ قدیر کی بیوی اسی گاؤں کی رہنے والی ہے. پولیس والوں کی ایک چھٹی حص بھی ہوتی ہے. میں نے سوچا کہ قدیر کی بیوی کہیں رحمت کو ہی تو نہیں چاہتی تھی، مگر یہ خیال بھی آیا کہ قدیر تو مر چکا ہے، پھر رحمت کو کس نے قتل کیا؟ شاید وہ کسی دوسری لڑکی کو چاہتا ہوگا. وہ چونکہ رات بھر غیر حاضر رہا تھا اس لیے میں نے کھوجی کی ضرورت محسوس کی. میں نے اسی وقت کانسٹیبل کو اسی بوڑھے کھوجی کو لانے کے لیے بھیج دیا جس نے کل کھیتوں میں کھرا اٹھایا تھا. میرا ارادہ یہ تھا کہ وہ رحمت کے گاؤں کے باہر اس کا کھرا ڈھونڈے اور معلوم کرے کہ وہ کہاں کہاں گیا تھا. کھوجیوں کے لیے یہ کام مشکل نہیں تھا. رحمت کے پاؤں میں جوتی تھی، اسے مٹی پر رکھ کر کھرے کی ساخت دیکھی جا سکتی تھی. ایک مشکل ضرور پیدا ہو گئی تھی. دیہات کے سینکڑوں لوگ لاش دیکھنے کے لیے آ گئے تھے. انہوں نے ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ دور تک کوئی کھرا سلامت نہیں رہنے دیا تھا. کھوجی نے لاش کی جوتی لے کر لاش کو غور سے دیکھا، پھر تماشائیوں کے ہجوم میں کسی ایسے آدمی کو ڈھونڈنے لگا جس کا قد بت اور جسم رحمت جیسا ہو. جب وہ لوگوں کو غور سے دیکھ رہا تھا لوگ وہاں سے کھسکنے لگے. میں نے سب کو روکا اور سمجھایا. کھوجی کو ایک آدمی نظر آ گیا. اسے رحمت کی جوتیاں پہنائی گئیں. اتفاق سے اسے جوتی فٹ آ گئی. اس کا جسم رحمت سے ملتا جلتا تھا. کھوجی نے لوگوں کو پیچھے ہٹا کر اس آدمی کو کچی زمین پر چند قدم چلایا، پھر اس سے جوتی اتروا لی. اس نے زمین پر بیٹھ کر کھروں کو دیکھا. ہجوم پر سناٹا طاری تھا. کھوجی جادوگروں کی مانند نظر آ رہا تھا. اس نے کھروں کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لی. پھر اس نے بڑی تیزی سے جھک کر پھر کھرے کو دیکھا اور اچانک اس نے زور سے زمین پر ہاتھ مارا اور اچھل کر کھڑا ہوا. میرے قریب آ کر بولا، یہ کھرا کل سے میری آنکھوں میں. یہ وہی کھرا ہے جو میں کھیتوں سے اٹھا کر ریلوے لائن تک لایا تھا. کھوجیوں کے کمالات جس کسی نے دیکھے ہیں وہ جانتا ہے کہ کھوجی اگر کوئی کھرا ایک بار دیکھ لیں تو کئی سال اسے نہیں بھولتے. مشکل یہ ہے کہ کھوجیوں کی شہادت کو عدالت تسلیم نہیں کرتی. وہ صرف پولیس کی تفتیش میں مددگار ہوتے. جب اس بوڑھے نے کہا کہ یہ کھرا اس نے کل دیکھا تھا تو میں نے اس کی رائے کو فوراً تسلیم کر لیا. مجھے یہ خوشی ہوئی کہ قدیر کا قاتل مل گیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہو گیا کہ اس قاتل کو کس نے قتل کیا ہے. وہ یقیناً قتل ہوا تھا. لائن پر خون بالکل نہیں تھا. گردن پر جمے ہوئے خون کی گہری لال اور نیلی لکیریں بتا رہی تھیں کہ اس کا گلا گھونٹ کر مارا گیا ہے، پھر ریلوے لائن پر پھینکا گیا ہے. پوسٹ مارٹم رپورٹ نے تصدیق کر دی. رحمت کا گلا کسی نے ہاتھوں سے گھونٹا تھا. ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق موت رات کے پہلے پہر واقع ہوئی تھی اور لاش پر سے گاڑی کم و بیش 4 گھنٹوں بعد گزری تھی. میں نے مقتول کے باپ سے کوئی 2 گھنٹے صرف کر کے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ وہ کس لڑکی کو چاہتا تھا، اس کا دشمن کون تھا، مگر باپ کو کچھ بھی علم نہیں تھا. اس نے بتایا کہ رحمت کبھی کبھی رات کو گاؤں سے باہر چلا جاتا اور بہت دیر سے واپس آتا تھا. قدیر کی بیوی تمہارے گاؤں کی رہنے والی ہے، اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟
कोई 1 साल हुआ, रहमत ने अपनी माँ से कहा था कि उस लड़की का रिश्ता मेरे लिए मांगो, लेकिन हम बाहर की ज़ात का रिश्ता ना लेते हैं ना देते हैं। माँ ने उसे साफ कह दिया था कि अपनी ज़ात बरादरी की किसी लड़की का नाम लो। उसने कहा था कि मैं तुम्हारा बताया कोई रिश्ता कबूल नहीं करूँगा। तुमने रिश्ता ढूंढा था, 2 रिश्ते तलाश किए थे, मगर उसने कबूल करने से इनकार कर दिया। तो क्या ये सही है कि वो कदीर की बीवी के साथ शादी करना चाहता था? उसने सिर्फ एक ही बार माँ से कहा था। इसके बाद उसने उस लड़की का नाम नहीं लिया। फिर उस लड़की की शादी कदीर से हो गई। कदीर की बीवी जब मैके आती थी तो वो उनके घर जाता था। मैंने कभी गौर नहीं किया, गांव में कभी ये बात नहीं उठी। तुम्हारा क्या ख्याल है कि रहमत ने खुदकुशी की है? हाँ जी, वो अंधा तो नहीं था कि गाड़ी के नीचे आ गया। तुम्हारे बेटे को कत्ल किया गया है। वो बिदक कर बोला, कत्ल? मेरे बेटे को किसने कत्ल किया है? हाँ, कत्ल किया गया है। गला घोंट कर मारा गया, फिर लाइनों पर फेंका गया। तुम्हें किसी पर शक है तो बता दो। नहीं, मेरी खूनी दुश्मनी किसी के साथ नहीं थी। तुम्हारी नहीं थी, रहमत की थी। उठो, तुम्हारे गांव तक चलता हूँ। मैं उसके गांव में गया और रहमत की माँ और दोनों बहनों को अपने पास बिठा कर पूछा, कदीर की बीवी जब मैके आती है तो तुम्हारे घर आया करती है? हमारे घर तो वो सबसे ज़्यादा आती है, एक बहन ने जवाब दिया। बहुत हंसौड़ है, पूरा पूरा दिन यहीं गुजारती है। रहमत के लिए रोटी खेतों में जाती थी या घर आके खाया करता था? वो खेतों पर जाता ही कहाँ था। माँ ने कहा, बेकार फिरता रहता था। 3-4 दिन गुजरे, वो रोटी अपने साथ क्यों ले गया था? वो सब हैरान हो गईं। मेरा सवाल ही ऐसा था, वो कहीं बाहर गया था? हाँ, एक बहन ने जवाब दिया, कहता था कि मैं शाम को आऊँगा, रोटी साथ दे दो। तुम्हें मालूम है वो गया कहाँ था? हमें बता कर थोड़ी जाता था। सुबह गया और शाम को आ गया। ये तो अब यकीन हो गया था कि कदीर को जहर देने वाला रहमत है। खोजी ने कदीर के खेत के पास दरख्त के नीचे जो खुरा देखा था वो इसी का था, और अब ये सुराख भी मिल गया था कि रहमत कदीर की बीवी के साथ शादी करना चाहता था। ये लड़की भी उसे चाहती थी। उसके खाविंद कदीर को रहमत ने जहर इसलिए दिया होगा कि मकतूल की बीवी के साथ शादी कर सके, मगर सवाल ये था कि रहमत का गला घोंट कर उसे रेलवे लाइन पर किसने फेंका? क्या कदीर के किसी रिश्तेदार को इल्म था कि कदीर का कातिल रहमत है और उसने रहमत से खून का बदला लिया है? और क्या कदीर की बीवी के ताल्लुकात किसी और आदमी के साथ भी थे जिसने रहमत को रुकाबत पे कत्ल किया है? और रहमत की जेब से जो रुमाल और बालों का गुच्छा बरामद हुआ है, क्या वो कदीर की बीवी का दिया हुआ है? अब मुझे अंधेरे में टटोलना था। मेरे मुखबर भी कोई काम की खबर नहीं ला रहे थे। कदीर की बीवी के मुतालिक वो जो खबरें लाए थे वो मेरे लिए काबिल कबूल नहीं थी। उसके मुतालिक ज़्यादातर लोगों की ये राय थी कि बंगाल की जादूगरनी है। जिस मर्द पर नज़र डाले उसकी रूह उसके कब्ज़े में चली जाती है। कोई मर्द उसके कब्ज़े में चला जाए तो उसके इशारों पर नाचता है। ये महज गपबाजी थी। उस ज़माने में बंगाल का जादू मशहूर था, जो एक बेबुनियाद रिवायत थी। कदीर की बीवी के मुतालिक जो राय मुझ तक पहुंची थी वो उन आदमियों की थी जो उसे चाहते और उसके साथ ताल्लुकात कायम करना चाहते थे। देहाती इलाकों में एक किरदार और भी होता है जो अमूमन औरत होती है। उस किरदार को मैं पूरी तरह बयान नहीं करना चाहता क्योंकि बाज़ बातें ज़रा नंगी हैं। ये समझ लीजिए कि ये औरत आसमान से तारे भी तोड़ लाती है। उसका काम होता है उजरत लेकर दोस्ताने कराना और खुफिया पैगाम इधर से उधर पहुंचाना। ये औरत हर घर में जाती है और सबकी खिदमत करती है, चाहे कोई मर्द उससे सर या टांगे दबवा ले, चाहे कोई औरत उससे पेट मलवा ले, वो हर किसी की भेदी होती है। ऐसी औरतें बहुत ही हंसमुख, मिलनसार और गमख्वार होती हैं। उनकी बातों में जादू का असर होता है, जिससे चाहें ब्लैकमेल भी कर सकती हैं और दूसरों के आंसू निकाल दें। ये औरतें ऊंची ज़ात की नहीं होती। यहाँ मैं ये भी कह दूँ तो अच्छा है कि मैं ज़ात पात का कायल नहीं। ये औरतें जिनका मैंने ज़िक्र किया है ऊंची ज़ात की नहीं होती, दरअसल ऊंची ज़ात वालों की पैदावार होती है। वो उन्हें रुपया पैसा और दाने वगैरह देकर दूसरों की बेटियों के साथ दोस्ताने करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी नहीं सोचा कि यही औरतें जो उनकी खुफिया एजेंट होती हैं खुद उनकी बेटियों के दोस्ताने दूसरे मर्दों से कराती हैं।
میں ایسے کئی کیس سنا سکتا ہوں جہاں اس قسم کی عورت نے ایک مرد کی دوستی کسی کی بہن سے کرا دی اور اسی مرد کی بہن یا بیوی کی دوستی کسی اور سے کرا دی۔ یہ خباثت پاکستان بننے سے پہلے بھی موجود تھی اور پاکستان کے دیہات میں اب بھی موجود ہے۔ رحمت کے گاؤں میں بھی ایسی ایک عورت تھی۔ مخبروں نے اس کے متعلق بتایا تو میں نے اسے تھانے میں بلا لیا۔ وہ بہت گھبرائی، لیکن میں نے اسے یہ کہہ کر تسلی دی کہ اسے نہ تو ملزموں کی فہرست میں لیا جائے گا نہ گواہوں کی فہرست میں۔ میں نے 10 روپے کا ایک نوٹ جیب سے نکال کر اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس زمانے کے 10 روپے آج کل کے 100 روپوں کے برابر تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ قدیر کی بیوی اور رحمت کے متعلق کچھ بتاؤ۔ عائشہ کی بات کرتے ہو؟ وہ اگر سارے گاؤں کے مردوں کو کہے کہ ریلوے لائن پر لیٹ جاؤ تو سب لیٹ جائیں گے اور اوپر سے گاڑی گزر جائے گی۔ لیکن چودھری جی، آپ یہ چاہیں کہ آپ عائشہ کے جسم کی بو سونگھ لیں تو یہ آپ کا وہم ہوگا۔ ابھی تک وہ مرد پیدا نہیں ہوا جو عائشہ کو موم کر لے۔ قدیر کی بیوی کا نام عائشہ تھا۔ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ تم نے کبھی اسے کسی آدمی کا پیغام دیا تھا؟ صرف ایک آدمی کا۔ کون تھا وہ؟ مجھے توقع تھی کہ وہ رحمت کا نام لے گی، لیکن اس نے ایک صاحب اولاد آدمی کا نام لیا اور کہا، میرا جو حشر اس لڑکی نے کیا تھا ساری عمر نہیں بھولوں گی۔ اس نے اپنی شادی پر بھی مجھے اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیا تھا۔ یہ اس کی شادی کے 1 سال پہلے کی بات ہے۔ میں آپ کو سچی بات بتا دوں، عائشہ عورت نہیں، بڑی خوبصورت چڑیل ہے۔ اس کے اندر زہر بھرا ہوا ہے۔ رحمت کے ساتھ اس کا کیا تعلق تھا خدا جانتا ہے۔ گاؤں کے کسی اور مرد یا عورت کا بھید پوچھ لو، پیٹ کے بھید بھی بتا دوں گی، لیکن عائشہ کے متعلق کچھ نہ پوچھو۔ بہت گہری لڑکی ہے۔ رحمت اس کے ساتھ شادی ضرور کرنا چاہتا تھا، لیکن میں عائشہ کے متعلق کچھ نہیں بتا سکتی۔ اس نے جس صاحب اولاد کا نام لیا تھا وہ عائشہ کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا تھا۔ اس کے متعلق پتہ چلا کہ 6 مہینے گزرے، مر گیا ہے۔ میرے سامنے اب پھر اندھیرا تھا۔ میرے ہاتھ میں صرف ایک رومال، ایک عورت کے چند بال اور رحمت کے پاؤں کا نشان تھا، مگر یہ کھرا مجھے تفتیش میں مدد دے سکتا تھا، عدالت میں نہیں۔ میں نے قدیر اور اس کی بیوی کے قریبی رشتہ دار مردوں کی فہرست تیار کی۔ مجھے شک تھا کہ ان میں سے کسی نے اسی شک یا یقین پر رحمت کو قتل کیا ہے کہ اس نے قدیر کو زہر دیا تھا۔ میں تفتیش کی نئی لائن بنا رہا تھا کہ صبح کے وقت ایک شاہ جی، نمبردار اور 2 اور آدمی تھانے آئے۔ انہوں نے رپورٹ درج کرائی کہ شاہ کا بیٹا، جس کی عمر 22-23 سال تھی، کھیتوں میں مرا پڑا ہے۔ وہ سب بہت ڈرے ہوئے تھے۔ پہلے قدیر مرا، 2 روز بعد رحمت مر گیا اور اس کے 2 روز بعد شاہ کا بیٹا مر گیا۔ ایک آدمی نے ہاتھ جوڑ کر کہا، حضور، یہ کوئی شرار معلوم ہوتا ہے، ورنہ ان بادشاہوں کی اولاد پر کون ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ مجھے اس شاہ سے اور اس جیسے ہر ایک شاہ سے نفرت ہے۔ اس کی ایک وجہ تو میری تعلیم ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جتنی حقیقتیں میں نے دیکھی ہیں ان کے سامنے شاہوں اور پیروں کے تعویذ اور کالے جادو محض فراڈ ہیں۔ لوگ بیچارے ان پڑھ اور توہم پرست ہوتے ہیں، ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ اب یہ شاہ اپنے بیٹے کے قتل کی رپورٹ درج کرانے آیا تو میں نے بے اختیار اسے کہا، شاہ صاحب، آپ تو زمین اور آسمان کا حال جانتے ہیں، جن اور چڑیلیں آپ کے قبضے میں، اپنے بیٹے کے قاتل کے متعلق آپ کچھ نہیں جانتے۔ چونکہ شاہ کے ساتھ نمبردار اور گاؤں کے 2 آدمی تھے، اس لیے ان پر رعب جمانے کے لیے اس نے غصے سے جھوم کر کہا، اگر میرے بیٹے کا قاتل کوئی جن ہوا یا کوئی چڑیل ہوئی تو دیکھنا چودھری، ساری دنیا کے سامنے اس کے سارے خاندان کو جلا دوں گا۔ میں نے اس دوران قدیر کی بیوی کو آزاد رکھا، اس کے گھر نہ خود گیا نہ کسی کو بلایا۔ اب مجھے شاہ کے بیٹے کی موت کی اطلاع ملی تو میں ان کے ساتھ موقع واردات پر پہنچا۔ شاہ کا مکان قدیر کے گاؤں سے کوئی 2.5-3 فرلونگ دور تھا۔ مکان کے آگے اس نے باغیچہ بنا رکھا تھا۔ جناب بڑی شان سے الگ تھلگ جاگیر میں رہتے تھے۔ اس کے مکان اور قدیر کے گاؤں کے درمیان کھیت اور درخت تھے۔ اس کے بیٹے کی لاش ان کھیتوں میں پڑی تھی۔ رات کے پچھلے پہر آندھی چلی اور تھوڑی سی بارش بھی ہوئی تھی، جس سے یہ نقصان ہوا کہ کھرے ضائع ہو گئے۔ لاش ایک مینڈ پر پڑی تھی، منہ کھلا ہوا، زبان باہر آئی ہوئی، آنکھوں کے ڈھیلے باہر آئے ہوئے، مٹھیاں بھینچی ہوئی، اور وہ پیٹھ کے بل پڑا تھا۔ میں نے گردن کو غور سے دیکھا، اس کا گلا ہاتھوں سے گھونٹا گیا تھا۔ میں نے سب کو وہاں سے دور چلے جانے کو کہا۔ میرا اپنا ایک طریقہ کار تھا۔ موقع واردات سے بعض اوقات کوئی ایسی چیز مل جاتی ہے جو دوسروں کو نظر بھی نہیں آتی،
اور اگر نظر آ جائے تو شہری اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ پولیس کے لیے ایسی چیزیں بہت ہی اہم ہوتی ہیں۔ ایسی چیزیں تماشائیوں کی نظروں سے اوجھل ہی رکھی جائیں تو فائدہ مند ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تماشائیوں میں قاتل بھی موجود ہو، اس لیے میں نے سب کو دور چلے جانے کو کہا اور خود لاش کے ارد گرد کی زمین دیکھنے لگا۔ کوئی کھرا صاف تو نہیں تھا، لیکن زمین صاف بتا رہی تھی کہ یہاں قاتل اور مقتول میں خاصی دھینگا مشتی ہوئی ہے اور مقتول قاتل کے ہاتھوں میں تڑپ تڑپ کر مرا ہے۔ سورج نکل آیا تھا، زمین پر کوئی چیز دھوپ میں چمکی۔ میں نے بیٹھ کر دیکھا، یہ چھوٹا سا ایک موتی تھا جو عورتوں کے کانوں میں ڈالنے والے کانٹوں میں لگا ہوتا ہے، یہ زیور میں جڑا ہوتا ہے۔ میں نے یہ موتی، یا اسے آپ نگ کہہ لیں، اٹھا کر جیب میں ڈال لیا۔ کام کی ایک چیز اور مل گئی، مقتول کی مٹھیاں بند تھیں، دونوں مٹھیوں میں کسی عورت کے لمبے لمبے بال تھے، ایک مٹھی میں 3 بال تھے اور دوسری میں 5 بال۔ کچھ بال بہت لمبے تھے اور کچھ ٹوٹے ہوئے، یہ مٹھیوں میں تھے اور انگلیوں کے درمیان سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ میں نے بال مٹھیوں میں سے نکال لیے، انہیں اپنی انگلی پر لپیٹ کر گچھا بنایا اور جیب میں ڈال لیا۔ وہاں کے 3 آدمیوں کے ابتدائی اور رسمی بیان قلم بند کیے، انگوٹھے لگوائے اور لاش چارپائی پر ڈلوا کر سول ہسپتال بھجوا دی۔ ایک کانسٹیبل ساتھ بھیج دیا اور خود شاہ کے ڈیرے پر چلا گیا۔ اسے الگ بٹھا کر پوچھا کہ اسے کسی پر شک ہے۔ اس نے ایک پیر کا نام لیا جو وہاں سے 3 میل دور رہتا تھا۔ کہنے لگا، وہ میری شہرت اور میری کرامات سے جلتا ہے، مجھے اس پر شک ہے، اسے تھانے بلا کر پھینٹی چڑھاؤ۔ کوئی اور بات کرو شاہ صاحب، میں نے اسے تنزیہ لہجے میں کہا، اپنے بیٹے کے قتل کی باتیں کرو، کاروباری حسد کی باتیں چھوڑو۔ میں جو پوچھتا ہوں وہ صاف صاف بتاؤ، رات کو آپ کے ہاں کون کون سی عورت آئی تھی؟ اس نے آنکھیں بند کر کے اور اپنے اوپر وجد طاری کر کے کہا، یہاں تو ساری دنیا آتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں عورت کون کون سی آئی تھی؟ مگر وہ اپنے آپ کو دیہاتیوں کا روحانی بادشاہ بلکہ خدا سمجھتا تھا۔ اس نے روب کے جواب میں روب سے مجھ سے کہا، تم مجھ سے ایسی باتیں کیوں پوچھتے ہو؟ عورت کوئی بھی آئی ہو، تمہیں اس سے کیا؟ تم تفتیش کر کے بتاؤ کہ میرے بیٹے کو کس نے قتل کیا ہے؟ تمہارے بیٹے کو ایک عورت نے قتل کیا ہے۔ میں نے غصہ پی کر اطمینان سے کہا، میں نے اپنا اصول بنا رکھا تھا کہ کوئی مجھے گالی بھی دے میں غصہ پی جایا کرتا تھا۔ اکثر تھانے دار خود سر قسم کے گواہوں اور ملزموں پر تشدد شروع کر دیتے ہیں اور تفتیش سے توجہ ہٹا کر لوگوں پر یہ ظاہر کرنے لگتے ہیں کہ ہم تھانے دار ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ تفتیش میں کوئی تعاون نہیں کرتا۔ میں نے شاہ کا روب پی لیا اور کہا، تمہارے بیٹے کو ایک عورت نے قتل کیا ہے۔ کون ہے وہ؟ جس پر جناب کی بھی نظر کرم تھی اور جناب کے بیٹے کی بھی۔ وہ اپنے مخصوص انداز سے کچھ بولنے لگا تو میں نے ذرا دبدبے سے کہا، دیکھو شاہ، میں چاہوں تو تمہیں اپنے ہی بیٹے کے قتل کے شبے میں باندھ سکتا ہوں۔ ایک جوان آدمی قتل ہو گیا ہے، یہ تمہارا نہیں، گورنمنٹ کا کیس ہے۔ میں نے اسے آپ کہنا چھوڑ دیا۔ تمہارے بیٹے کے قتل کا باعث تمہارے گھر میں تھا اور وہ تمہاری نظر میں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے ڈیرے میں جو عورتیں یا جوان لڑکیاں آتی ہیں اور جن کو تم خراب کرتے رہتے ہو، ان میں کوئی ایسی ہے جس کے متعلق تم یہ کہہ سکو کہ اخلاق کی بہت پکی ہے؟ تم مجھ پر غلط الزام نہ لگاؤ، اس نے دبی دبی زبان میں کہا۔ اس کا روب مر گیا تھا، لیکن وہ یہ تسلیم کرنے پر راضی نہیں تھا کہ وہ عورتوں کو خراب کرتا ہے۔ میرے دماغ میں یہ خیال آیا کہ شاہ کے بیٹے نے کسی عورت پر ہاتھ ڈالا ہے اور اس عورت نے اسے ختم کر دیا۔ اس کی مٹھی میں عورت کے بال اور لاش کے قریب کانٹے کا موتی بتا رہا تھا کہ قاتل عورت ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ قاتل کوئی مرد ہو، شاہ کے بیٹے نے اس عورت کو پکڑ رکھا ہو اور اس کے ساتھ کوئی آدمی ہو جس نے شاہ کے بیٹے کا گلا گھونٹ کر مار دیا ہو۔ یہ آدمی اس عورت کا بھائی یا خاوند ہو سکتا تھا۔ میں سوچ سے پریشان ہونے لگا کہ دیہات کے یہ گنوار لوگ شاہوں اور پیروں کو خدا کے بعد کا درجہ دیتے ہیں، اپنی بہو بیٹیوں کو اکیلے ان کے ڈیروں پر بھیج دیتے ہیں۔ ان میں ایسا جرأت والا کون ہے جس نے شاہ کے بیٹے کو قتل کر دیا؟ میرا دماغ مجھے بار بار قدیر کی بیوی کی طرف لے جاتا تھا۔ میں نے اس کے گھر پوچھ گچھ کے دوران اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کا رد عمل دیکھا تھا۔ پھر اس عورت نے بھی اس کے متعلق بتایا تھا کہ عائشہ خوبصورت چڑیل ہے، اس کے اندر زہر بھرا ہوا ہے۔ قدیر کی بیوی عائشہ تمہارے پاس آتی ہے؟ کبھی کبھی۔ رات آئی تھی؟
وہ झींप गया। मैंने उसके चेहरे का बदला हुआ रंग देख कर कहा, मैं तुम्हें एक बार फिर कहता हूँ कि अपने बेटे के कातिल को फांसी चढ़ाना चाहते हो तो दिल की सारी बातें मेरे आगे रख दो। तुम नहीं बताओगे तो मुझे दूसरे लोगों से तमाम बातों का इल्म हो जाएगा। फिर मैं तुम्हें अपने बेटे के कत्ल के शुबे में गिरफ्तार कर लूँगा। तुम्हारी पीरी मुरीदी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। शहादत को छुपाना जुर्म में आनत के बराबर होता है। ये जुर्म कत्ल का है। कत्ल में आनत की सज़ा उम्र कैद भी हो सकती है। अपने जिनों चुड़ैलों को ज़रा भूल जाओ। रात आयशा तुम्हारे पास आई थी? नहीं। दिन के वक्त आई थी? हाँ। तुमने उसे रात को आने के लिए कहा था? कहा तो था, लेकिन वो ये कहकर अजीब सी तरह हंस पड़ा, वो बड़ी अक्खड़ मुरीदनी है। मैं सारी बात समझ गया। मेरे लिए इतना ही फ़िक्रा काफ़ी था। तुमने उसे कहा था कि रात को आना, तावीज़ दूंगा। कहा तो यही था। वो तावीज़ क्यों लेने आई थी? उसका खाविंद मारा गया है। मुझे सिर्फ इतना ही कहती थी कि शाह जी दुआ करो, खुदा मेरी मुश्किलें आसान करे। मैं बहुत बड़े चक्कर में आ गई हूँ। मैंने यहाँ पहुँचकर उससे कुछ बड़ी नंगी बातें पूछीं। शाह ने मुझे यकीन दिला दिया कि आयशा उसके हाथ नहीं चढ़ी थी। वो अपना जिस्म देने को कभी तैयार नहीं हुई थी। मैं यही सुनना चाहता था। मैं वहाँ से कदीर के घर चला गया। यूँ मालूम होता था जैसे खुदा ने मुझे अंधेरे में रोशनी दिखा दी है। कदीर के घर जाकर मैंने कदीर की बीवी को अपने पास बिठा लिया। उसके चेहरे पर साफ तब्दीली थी। घबराहट और डर का असर साफ था, लेकिन वो मुझे पहले से ज़्यादा हसीन नज़र आ रही थी। और अब मुझे पता चला कि उसके हुस्न की असलियत क्या है। ये उसके अंदर का हुस्न था। मैंने उसे बहुत तसल्ली दी और कहा कि जो कुछ पूछूं साफ साफ बताना। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे सर से दुपट्टा नहीं उतरने दूँगा। अब कोई बात छुपा भी नहीं सकोगी। पूछो चौधरी जी, रात को तुम शाह के घर क्यों गई थी? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। उसके कानों में सोने के कांटे थे। मैंने दोनों कांटे गौर से देखे। एक में 3 बारीक सफ़ेद मोती मुसल्लिस में जड़े हुए थे, दूसरे में 2 मोती थे, तीसरे की जगह खाली थी। ये मोती मेरी जेब में था और वो रुमाल भी मेरी जेब में था जो रहमत की लाश की जेब से बरामद हुआ था। उसके कोने में बाल बंधे हुए थे और जो बाल शाह के बेटे की मुट्ठियों से निकाले थे वो भी जेब में थे। आयशा, तुम रास्ते से वापस आ गई थी। उसकी आंखें बाहर को आने लगीं। मैं तुम्हें फिर कहता हूँ कि घबराओ नहीं। मैं मुसलमान हूँ, हिंदू या सिख नहीं। मैं रात कहीं नहीं गई थी। तुम रात गई थी और मुझे ये भी मालूम है कि तुम वापस कहाँ से आई थी। कहाँ से? जहाँ तुम अपने कांटे का ये नग फेंक आई थी। मैंने जेब से सफ़ेद मोती निकाल कर अपनी हथेली पर रखा और उसे दिखाया। बाएं कान वाला कांटा उतार कर देखो। उसने तेज़ी से अपना कांटा उतारा। देखकर उसने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा। मैंने जेब से वो रुमाल निकाला जो रहमत की लाश से बरामद हुआ था। उसकी गांठ खोली, रुमाल और बालों का गुच्छा उसके आगे कर दिया। उसने नहायत आहिस्ता आहिस्ता हाथ आगे किया और रुमाल पर हाथ रख दिया। ये आपको कहाँ से मिला? उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। रहमत की जेब में था। वो दांतों से अपने होंठ काटने लगी। मैं जान गया कि वो चीखें मार कर रोना चाहती है। वो औरत थी। औरत मर्द से ज़्यादा दलेर हो सकती है, लेकिन जज्बात की कच्ची होती है। मैंने जेब से दूसरे बाल निकाले और कहा, ये बाल भी तुम्हारे हैं। शाह के बेटे की लाश की मुट्ठियों में थे। ये बाल भी तुम्हारे जो रहमत ने रुमाल में बांध रखे थे। तुम्हारे खाविंद को रहमत ने जहर दिया था। मुझे अभी बिल्कुल यकीन नहीं था कि ये बाल उसी के हैं। उसके होंठ कांपने लगे। कभी इधर देखती, कभी उधर देखती। वो सख्त बेचैन हो गई। अचानक उठ खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ देखा जैसे वो भाग जाना चाहती हो। मैंने उसका बाजू पकड़ लिया और खींच कर बिठाया। वो फिर उठ खड़ी हुई। उसने अचानक चिल्ला कर कहा, तुम मर्द कुत्ते हो। रहमत भी कुत्ता था, शाह का बेटा भी कुत्ता था, शाह भी कुत्ता है। मैंने उठकर उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, मैं तुम्हारा भाई हूँ। उसने चेहरा मेरे हाथ से छुड़ा कर कहा, मेरा कोई भाई नहीं। उसने अपने दोनों हाथ मेरे सीने पर रख कर ज़ोर से मुझे धक्का दिया और ख़ुद धड़ाम से फर्श पर बैठ गई। पूछो, क्या पूछते हो? मैं सूली पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ। सुन ले, रहमत को मैंने कत्ल किया है, शाह के बेटे को मैंने कत्ल किया है। बता, और क्या पूछता है तू?
اس وقت وہ اتنے زیادہ قہر اور غصے میں تھی کہ مجھے شک ہوا جیسے وہ پاگل ہو گئی ہے۔ اس کے دانت ایسے دکھائی دینے لگے جیسے کوئی خوبصورت چڑیل ہو۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے ٹھنڈا کیا، یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ آرام سے بات کرے، میں اس کی مدد کروں گا۔ اس پر وہ رونے لگی۔ اس نے جو لمبا چوڑا اقبال جرم کیا وہ مختصراً یوں ہے کہ وہ شریف ماں باپ کی بیٹی تھی۔ جوان ہوئی تو اسے رحمت اچھا لگنے لگا۔ رحمت نے بھی اسے دل و جان سے چاہا۔ اس نے قسمیں کھا کر بتایا کہ ان کی محبت پاک تھی۔ رحمت نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرے گا، لیکن اس کے ماں باپ نہ مانے۔ عائشہ کا رشتہ قدیر کے ساتھ طے ہو گیا۔ رحمت نے اسے کہا کہ گھر سے بھاگ چلتے ہیں، لیکن عائشہ نہ مانی۔ اس نے اسے کہا کہ ماں باپ نے معلوم نہیں کیسی کیسی امیدوں سے پالا ہے، میں ماں باپ کی عزت گاؤں میں خراب نہیں کروں گی، تم اپنے ماں باپ کو راضی کرو، میں اپنے ماں باپ کو راضی کر لوں گی۔ رحمت کے ماں باپ راضی نہ ہوئے تو عائشہ نے اپنی ماں سے بات تک نہ کی کہ وہ رحمت کو پسند کرتی ہے، اور اس کی شادی قدیر کے ساتھ ہو گئی۔ قدیر کے ساتھ شادی کر کے میرا دل زخمی ہو گیا، لیکن میں نے باپ کی پکڑی کو داغ نہ لگنے دیا، اف تک نہ کی۔ لڑکیاں ڈولی میں بیٹھ کر روتی ہیں، میں روئی بھی نہیں۔ جب سسرال سے واپس میکے آئی تو سہیلیوں نے مجھ سے مذاق کیے تھے کہ قدیر تجھے اتنا اچھا لگا کہ میکا گھر اور گاؤں چھوڑتے ہوئے تیری آنکھ میں آنسو بھی نہ آیا۔ میں ہنستی رہی، مگر میرے دل کے زخموں کو کوئی نہ دیکھ سکا۔ مجھے قدیر اچھا نہیں لگتا تھا، مجھے صرف رحمت اچھا لگتا تھا۔ شادی سے 2 روز پہلے رحمت نے مجھے کہا تھا کہ اپنی کوئی نشانی دے جاؤ۔ میں نے پوچھا کہ اسے کیا پسند ہے۔ اس نے کہا کہ سر کے بال دے جاؤ۔ میں نے اپنے سر کے تھوڑے سے بال ریشمی رومال میں لپیٹ کر اسے دے دیے۔ میں نے قدیر کو کبھی پتہ نہ چلنے دیا کہ میں اسے پسند نہیں کرتی۔ میں نے اسے کبھی پریشان نہیں کیا تھا، کبھی لڑی جھگڑی نہیں تھی۔ یہ اس کا باپ اور بہن باہر بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لو۔ میرے ساتھ شادی کر کے قدیر نے کوئی قصور تو نہیں کیا تھا، میں اسے یا اس کے باپ اور بہن کو کیوں پریشان کرتی؟ ان لوگوں نے اپنا گھر عائشہ کے حوالے کر دیا تھا اور گھر کی مختار وہی تھی۔ اس دوران وہ میکے جاتی تو رحمت کے گھر ضرور جاتی، سارا دن وہاں رہتی اور کبھی کبھی رحمت سے اکیلے بھی ملتی۔ رحمت اسے بار بار کہتا تھا کہ چلو بھاگ چلے، لیکن عائشہ نہ مانی۔ اس نے رحمت سے یہ وعدہ کر رکھا تھا کہ اگر تمہارے ماں باپ مان جاتے ہیں تو قدیر سے طلاق لے لیتی ہو۔ رحمت نے اپنا وعدہ نبھایا، اس نے 2 رشتے ٹھکرا دیے۔ وقت گزرتے گزرتے 8 مہینے گزر گئے۔ رحمت نے عائشہ کو ایک دن کہا کہ وہ قدیر کو راستے سے ہٹائے گا، پھر ماں باپ کو عائشہ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے رضامند کر لے گا۔ عائشہ نے مجھے بتایا کہ وہ اس کی بات سمجھ نہ سکی، وہ سمجھی کہ وہ قدیر کو طلاق پر راضی کر لے گا، بلکہ بعد میں وہ اس کی اس بات کو مذاق بھی سمجھتی رہی۔ 3 روز بعد قدیر اس حالت میں گھر آیا کہ ایک ہاتھ پیٹ پر اور دوسرا سینے پر رکھا تھا، ناک سے خون نکل رہا تھا۔ وہ کسی کو کچھ نہ بتا سکا، صحن میں آ کر گرا اور مر گیا۔ جب وہ گرا تو مجھے فوراً رحمت کی بات یاد آئی کہ میں قدیر کو راستے سے ہٹاؤں گا۔ اس وقت مجھے سمجھ آئی کہ اس نے کیا کہا تھا۔ قدیر کو دیکھ کر میرے منہ سے نکلا، ہائے اس سے تو کسی نے زہر دے دیا ہے۔ مجھے 2 آدمیوں پر بھی شک تھا، وہ مجھے 10 روپے کے نوٹ دکھاتے رہتے تھے، مجھے پیغام بھی بھیجا کرتے تھے، منتیں کرتے اور ساری عمر غلام رہنے کے وعدے کرتے تھے۔ میں جانتی ہوں کہ قدیر کی موت پر وہ سارے آدمی خوش ہوں گے۔ رحمت بھی آیا تھا، میں نے اسے مردوں میں بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ قدیر مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن وہ میرا خاوند تھا، میرے سر کی چادر تھا، میری عزت اسی سے تھی۔ میں غصے سے پاگل ہونے لگی۔ رحمت دیر تک باہر مردوں میں بیٹھا رہا، میں اسے بار بار دیکھتی رہی۔ وہ جانے کے لیے اٹھا تو میں چوری چھپے گاؤں سے نکل کر اس کے راستے میں کھڑی ہو گئی۔ میں معلوم کرنا چاہتی تھی کہ قدیر کو زہر اس نے دیا ہے یا کسی اور نے۔ وہ مجھے اتنی خوشی سے ملا جیسے ہمارا رشتہ طے ہو گیا۔ بڑے فخر سے کہنے لگا، میں نے راستہ صاف کر دیا ہے، تیار رہو، کل ملنا، میں آؤں گی۔ اور وہ خوش چلا گیا۔ عائشہ کے دل میں انتقام آ گیا۔ وہ 2 روز بعد رات گاؤں سے دور اس جگہ پہنچی جو اس نے رحمت کو بتائی تھی۔ رحمت اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے جوان مردوں کی طرح گردن تان کر اسے کہا، میں قدیر جیسے 10 آدمیوں کو ختم کر سکتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس پر شیطان سوار ہو گیا۔ وہ عائشہ کو کھڑی فصل میں چلنے کو کہنے لگا۔ عائشہ نے کہا، میں بدکار نہیں، میں نے اسے کہا تھا کہ جائز طریقے سے شادی کر لو۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں خاوند سے طلاق لے لیتی ہوں، لیکن اس نے میرے خاوند کو زہر دے دیا
اور ابھی اس کی قبر کی مٹی خشک بھی نہیں ہوئی کہ مجھے بدکاری کے لیے کہنے لگا۔ میں بھول گئی کہ اس شخص کو میں چاہتی ہوں۔ میں نے یہی محسوس کیا کہ وہ مجھے بیوہ سمجھ کر فصل کی طرف گھسیٹ رہا ہے۔ میں نے اس کے پیچھے ہو کر اس کی گردن ہاتھوں میں دبا لی۔ اس نے زور لگایا لیکن میں نے اس کا سانس روک دیا۔ وہ بے بس ہو کر تڑپنے لگا اور گر پڑا۔ میں بھی اس کے ساتھ ہی گر گئی لیکن گردن نہ چھوڑی۔ میرے منہ سے یہی لفظ بار بار نکلتے تھے، تم مرد ہوتے تو بزدل چوروں کی طرح میرے خاوند کو زہر نہ دیتے، میں اپنے خاوند کا پورا بدلہ لوں گی۔ پھر اس کی حرکت ختم ہو گئی۔ وہ بول رہی تھی اور میں اس کے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی روح کا حسن اس کے چہرے پر آ گیا تھا اور وہ کسی ڈر یا خطرے کے بغیر بول رہی تھی۔ میں نہیں بتا سکتی کہ میرے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی اور میری عقل پر کس شرشرار کا قبضہ ہو گیا تھا۔ اس کی جان نکل گئی تو مجھے کوئی افسوس نہ ہوا اور نہ مجھے ڈر لگا کہ میں پکڑی جاؤں گی۔ میں اور زیادہ دلیر ہو گئی۔ میں نے لاش کو کندھے پر ڈال لیا۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں نے اتنے بھاری مرد کو کندھے پر اٹھا لیا ہوگا۔ میں نے اسے اٹھا لیا۔ ریل کی لائن بہت دور نہیں تھی۔ میں نے لاش ایک لائن پر لٹا دی، آدھا دھڑ ادھر آدھا ادھر، اور وہاں سے قدیر کی قبر پر چلی گئی۔ قبر پر ہاتھ پھیرتی رہی اور بین کرتی رہی۔ گاؤں کے 2 آدمیوں نے میری آواز سنی تو آ کر مجھے گھر لے گئے۔ عائشہ کو چند اور آدمی بھی پھانسنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ وہ سب کو نفرت سے دھتکار چکی تھی۔ اس کا خاوند مارا گیا اور جسے وہ چاہتی تھی اسے اس نے اپنے ہاتھوں مار دیا تو اس کی دماغی حالت اس کے قابو سے باہر ہونے لگی۔ اس سے پہلے وہ 2 مرتبہ شاہ کے گھر سلام کے لیے گئی تھی۔ اب وہ بہت پریشان ہوئی تو پھر شاہ کے پاس گئی اور اسے کہا کہ وہ اس کے لیے دعا کرے کہ خدا اس کی مشکلیں آسان کر دے۔ اسی روز وہ شاہ کے گھر سے واپس آئی تو شاہ کا بیٹا اس کے پیچھے پڑ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ عائشہ بھی دیہات کی دوسری عورتوں کی طرح اس کا احترام کرے گی اور وہ جو چاہے گا کر گزرے گا۔ عائشہ نے اسے بھی کھری کھری سنا دی۔ وہ دوسرے دن پھر شاہ کے پاس گئی تو شاہ نے اسے رات کو بلایا اور کہا کہ وہ جو تعویذ دے گا وہ رات کو لکھا جاتا ہے۔ عائشہ جھانسے میں آ گئی۔ اگر وہ شاہ تک رات کو پہنچ جاتی تو شاہ نہیں تھا یا عائشہ کی عزت نہیں تھی۔ ہوا یوں کہ شاہ کا بیٹا بھی سن رہا تھا کہ عائشہ کو باپ نے رات کو بلایا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب عائشہ رات کے وقت شاہ کے گھر کی طرف جا رہی تھی اس کا بیٹا اسے راستے میں مل گیا۔ اس نے اس پر اپنی خبیث نیت کا اظہار کیا۔ عائشہ نے اسے سختی سے منع کیا تو شاہ کا بیٹا اپنی مردانگی کا رعب جمانے لگا۔ عائشہ نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ شاہ کے بیٹے نے ایک ہاتھ عائشہ کے دائیں کان پر رکھا، دوسرا بائیں کان پر، اور اس طرح اس کے سر کو جکڑ کر اپنا منہ اس کے منہ کی طرف لے جانے لگا۔ عائشہ نے دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن پکڑ لی اور دونوں انگوٹھے شاہ رخ کے دائیں بائیں رکھ کر پورے زور سے دبائے۔ شاہ نے عائشہ کے بال مٹھیوں میں پکڑ کر کھینچے اور اس کے ہاتھوں میں اس کا ایک کانٹا بھی آ گیا ہوگا جس کا ایک موتی نکل کر گر پڑا۔ عائشہ نے اس کی گردن کو اور زیادہ دبایا۔ شاہ کا بیٹا بہت تڑپا لیکن عائشہ اپنی عزت کی خاطر چڑیل بن چکی تھی۔ اس نے اسے جان سے مار کر ہی دم لیا۔ وہ گرا تو عائشہ کے کئی بال اس کی مٹھیوں میں چلے گئے۔ عائشہ شاہ کے گھر نہ گئی، وہیں سے واپس آ گئی۔ میں اس کے گھر اس لیے نہ گئی کہ مجھے اس کی بھی نیت پر شک ہو گیا تھا۔ معلوم نہیں مجھے یہ عقل کس نے دی کہ شاہ جو تعویذ رات کو دے گا وہ دن کے وقت بھی دے سکتا ہے۔ مجھے اس کی آنکھیں یاد آ گئی۔ میں اس کے پاس جاتی تھی تو مجھے باولے کتوں کی طرح دیکھتا تھا۔ اس سے پہلے بھی کئی مرد میرے پیچھے پڑے رہتے تھے لیکن میں نے کبھی پرواہ نہیں کی تھی۔ مگر میرا خاوند مارا گیا تو میں چڑیل بن گئی۔ میں اپنے خاوند سے شرمسار ہوں کہ اس کی زندگی میں ایک غیر مرد کو دل میں بٹھائے رکھا، لیکن میرا خدا گواہ ہے کہ میرے اس جسم کا مالک میرا خاوند تھا۔ یہ جسم اسے بھی نہیں دیا جسے میں دل سے چاہتی تھی۔ اس وقت عائشہ کا حسن دیکھنے والا تھا۔ مجھے اس سوال کا جواب مل گیا کہ اس لڑکی میں وہ کیا کشش ہے جس نے میری تھانے داری کو بھی ہلا دیا تھا۔ یہ روح کا حسن تھا اور یہ دل کی پاکیزگی تھی جو اس کی آنکھوں میں چمکتی تھی اور جو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بن کر کھلی رہتی تھی۔ مجھ میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ احترام سے اس کے سر کو چوم لوں جسے پاک رکھنے کے لیے اس نے 2 مردوں کی گردنیں مروڑ دی تھی۔
میں جب تھانے گیا تو میں نے اس کے ان بالوں کو چوما جو شاہ کے بیٹے کی مٹھیوں سے نکالے تھے، اور انہیں بھی جو رحمت کی لاش کی جیب سے برآمد ہوئے تھے۔ مگر عائشہ نے مجھے بڑی سخت امتحان میں ڈال دیا تھا۔ قانون کی نگاہ میں وہ دور قتل کی مجرم تھی، لیکن میری نگاہ میں اس کا رتبہ کچھ اور تھا۔ میں قانون کا غلام تھا۔ 3 آدمی قتل ہو گئے تھے۔ مجھے استغاثہ مضبوط بنانا تھا، مگر میرے اندر اس لڑکی کا ایک مسلمان بھائی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ لڑکی کو سزا ہو۔ مجھے لڑکی کو حراست میں ضرور لینا تھا اور مجسٹریٹ کے پاس لے جا کر اقبالی بیان بھی ریکارڈ کروانا تھا۔ میں عائشہ کو حراست میں لے کر تھانے لے گیا، اسے حوالات میں بند کیا اور کانسٹیبلوں سے کہا کہ اسے معمولی سی ملزم نہ سمجھیں، اسے عزت سے رکھیں۔ اس کے لیے کھانا اپنے گھر سے پکوا کر بھیجا۔ سوچ سوچ کر میرا سر چکرانے لگا۔ شام کو ایک گاڑی ہمارے اسٹیشن پر رکتی تھی۔ مجھے ایک سکھ میجسٹریٹ کا خیال آیا۔ میں نے ایک بار اس کا ایک کام کیا تھا۔ میں نے وردی اتاری، اپنے کپڑے پہنے اور شام کی گاڑی سے شہر چلا گیا۔ آدھے گھنٹے کا سفر تھا۔ شہر پہنچا تو اس سکھ میجسٹریٹ کے گھر چلا گیا۔ میجسٹریٹ گھر پر مل گیا، بڑے اتفاق سے ملا۔ میں نے اسے عائشہ کی ساری کہانی اور اس کا بیان سنا دیا اور اسے کہا کہ میں اسے آپ کے پاس اقبال جرم کے لیے لا رہا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ وہ سزا سے بچ جائے۔ سکھ سمجھ گیا کہ میری نیت خراب نہیں اور میں لڑکی کی غیرت مندی کی وجہ سے اسے بچانا چاہتا ہوں۔ اس کا طریقہ یہی تھا کہ کچھ گڑبڑ اقبالی بیان میں یہ میجسٹریٹ کر دے اور استغاثہ میں 1-2 کمزوریاں میں خود چھوڑ دوں۔ میں نے میجسٹریٹ سے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ اقبالی بیان اتنا کمزور لکھیں کہ مجھ پر کسی کو شک نہ ہو اور عدالت یہ ریمارکس نہ دے کہ پولیس نے استغاثہ بہت کمزور بنایا ہے۔ میجسٹریٹ میری بات سمجھ گیا اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ میرا کام کر دے گا اور لڑکی کو بری ہونے کا موقع دے گا۔ رات کی پیسنجر ٹرین سے میں واپس آیا۔ میں نے عائشہ سے کچھ بھی نہ کہا۔ مجھے وہ رات آج بھی یاد ہے۔ میں ساری رات نہ سویا، سوچتا رہا، کروٹیں بدلتا رہا اور صبح ہو گئی۔ عائشہ کو حوالات سے نکالا، اسے ناشتہ کروایا، منہ ہاتھ دھلوایا اور ایک کانسٹیبل کو ساتھ لے کر عائشہ کو ریلوے اسٹیشن پر لے گیا۔ یہ گاڑی بھی ہمارے اسٹیشن پر رکتی تھی۔ میں عائشہ کو میجسٹریٹ کے پاس اقبالی بیان کے لیے لے گیا۔ میجسٹریٹ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ کچھ کمزوریاں اقبالی بیان میں ڈال دیں، کچھ گڑبڑ میں نے اپنے استغاثہ میں کی، لیکن ہم دونوں عائشہ کو عمر قید سے نہ بچا سکے اور وہ اپیل میں بھی بری نہ ہو سکی۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ عائشہ سیشن کورٹ میں جا کر بھی اپنے اقبالی بیان سے منحرف نہ ہوئی۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جاں رہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں کہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔